अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब। डियर व्यूवर, जैसे आपको पता है कि इल्म बड़ी दौलत है, तो आज हम आपके इल्म में एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मालूमाती वीडियो लाए हैं जिसमें आपको माशरे के मुताबिक तमाम मालूमात और आप बहुत ही आसानी से माशरे को समझ सकते हैं, माशरे में रहने वाले लोगों को समझ सकते हैं, माशरे में रहने वाले लोगों की सकाफत को समझ सकते हैं। तो वो हम कैसे समझेंगे? आप पिक्चर को भी देखें कि इस पिक्चर में आपको क्या नजर आता है, और उसके बाद फिर जाते हैं दूसरे पिक्चर की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, सोशियोलॉजी आज हमारा टॉपिक है। आज हम ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है और ओरिजिन कब हुई, और सोशियोलॉजी के मीनिंग को भी समझेंगे। डियर व्यूअर्स, सोशियोलॉजी जो मुस्लिम थिंकर्स है उनके मुताबिक सोशियोलॉजी इल्म माशरियात है, यानी जब हम किसी भी माशरे को पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी की मदद से पढ़ते हैं, या इल्म इमरानियात है। या लेकिन सबसे पहले सोशियोलॉजी की लैटरल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें फर्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है सोशियस है। सोशियस लफ्ज लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसे लातिनी जबान कहा जाता है। और सोशियस का मतलब है सोसाइटी, और सोसाइटी का मतलब है माशरा, कौम, गिरोह या ग्रुप। अब दूसरा मीनिंग है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, या मिले हुए, या जुड़े हुए। अब कौन जुड़े हुए, कौन मिले हुए? सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से कैसे मिले हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, किन बेसिस पर जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया मीनिंग सोशियस का। और दूसरा जो वर्ड है लोगस, लोजी या लोजिया। लोगस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया लफ्ज है, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी। अब सिस्टमेटिक स्टडी क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब होता है बातरतीब, और स्टडी का मतलब होता है मुताला करना, फिक्र करना, गौर करना। तो एक मुनज़्ज़म या बातरतीब मुताले को लोगस कहा जाता है। या दूसरा मीनिंग है साइंस। साइंस जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज की वाकिफियत या किसी भी चीज के इल्म को कहा जाता है। तो सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो इल्म माशरियात है वो एक मुनज़्ज़म मतालिया है माशरे की, माशरे में रहने वाले लोगों की। या साइंस ऑफ एसोसिएटेड पीपल, या एक इल्म है जिसकी मदद से हम लोगों के मिलजुल के रहने को समझते हैं, या किस तरह लोग सोसाइटी में या माशरे में रहते हैं। अब वर्ड की जो ओरिजिन है ये कैसे हुई यूरोप में, तो अब इसको समझेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही फेमस है, जिसे फ्रांस का इंकलाब कहा जाता है। यह 1791 से लेकर 1799 तक यह इंकलाब आया था। अब 10 साल ये इंकलाब चला था। तो उसके बाद फिर जो जिन मकासद के लिए इंकलाब आया था वो काफी हद तक जिन लोगों ने कोशिश किया था, काफी हद तक वो लोग कामयाब भी हुए थे। तो उसके दौरान ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी, या जो फ्रांस का माशरा था, वो इस तरह था कि वहाँ के जो अमीर लोग थे, जिन्हें कैपिटलिस्ट कहा जाता है, यानी सरमायादार लोग, या अपर क्लास के लोग कहा जाता है, और दूसरे जो थे वो लोअर क्लास के लोग थे, जिसे निचले तबके के लोग कहते हैं। उसमें मसला क्या हुआ कि जो अपर क्लास के लोग थे उनका जो रवैया था लोअर क्लास के लोगों के साथ, यानी गरीब लोगों के साथ रवैया बहुत ही बुरा था। बहुत बुरा सलूक करते थे उनके साथ। यानी अगर वो खेती बाड़ी के लिए किसी मजदूर को रखते थे तो उन उसको पूरा हिस्सा नहीं देते थे उसमें से। या अगर किसी घर में उनके साथ काम करते थे या किसी भी फील्ड में काम करते थे तो उनको इतना उजरत नहीं देते थे, इतने मतलब पैसे नहीं देते थे जिससे वो अपने खानदान या अपने घर वालों के जो जरूरियात है वो पूरे कर सकते, या मतलब अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ा सकते। तो फिर क्या हुआ कि उनका रवैया यहाँ तक खराब हुआ था
کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے یا جو اپر کلاس کے لوگ تھے یا جو کیپٹلسٹ تھے، ان کے لیے تو فرانس کی جو سوسائٹی تھی وہ جنت تھی، مطلب وہ اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی طریقے سے گزار رہے تھے، لیکن جو نچلے طبقے کے لوگ تھے، جو لوور کلاس کے لوگ تھے، ان کے لیے زندگی بہت ہی مشکل اور بہت سخت تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب رویہ اس طرح ہوا تو جتنے بھی لوور کلاس کے لوگ تھے اس کے ساتھ جو زمین کے مالکان تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، تو پھر جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے یا جو رولرز تھے ان کے خلاف ان لوگوں نے انقلاب شروع کر دیا، یعنی انقلاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہڑتالیں ہوتے تھے یا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے گئے تو پھر اس کے بعد انقلاب کی شکل اختیار کی۔ تو 10 سال کے محنت کے بعد کافی حد تک وہ لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جو تھا ایک جو فرینچ فیلوسوفر تھا اگست کومٹے، اگست کومٹے نے جسے اگست کومٹے کو بانی سوشولوجی بھی کہا جاتا ہے، دا فادر آف سوشولوجی، اور اس نے فرسٹ ٹائم جو سوشولوجی ٹرم یوز کیا تھا 1838 میں۔ اس کے مطابق سوشولوجی کیا ہے؟ اس کے مطابق سوشولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف سوسائٹی، یعنی اگر ہم سائنسی طریقے سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے تو ہم سوشولوجی کو پڑھتے ہیں یا سوشولوجی کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا اگست کومٹے کے مطابق کہ سوشولوجی کیا ہے۔ اگست کومٹے کے علاوہ 3 اور بھی فاؤنڈرز تھے یا 3 اور بھی تھنکرز تھے سوشولوجی کے، ان کے مطابق سوشولوجی کیا ہے تو چلو ڈسکس کر لیتے ہیں کارل مارکس کو۔ کارل مارکس بھی ایک بہت ہی فیمس فاؤنڈر آف سوشولوجی ہے، وہ بھی کیا تھا کیپٹلسٹ سوسائٹیز اور جو اپر کلاس کے جو سوسائٹیز تھے رولنگ کلاس کے بہت خلاف تھا، جو سٹرکچر انہوں نے سوسائٹی کا بنایا تھا کہ غریب ہمیشہ غریب رہیں گے اور امیر امیر تر ہوتے جائیں گے، تو وہ اس کے بہت ہی خلاف تھا۔ تو اس کے مطابق سوشولوجی از the study of social behavior، معاشرے کے کردار یا جو معاشرتی کردار ہوتا ہے یا معاشرتی عمل ہوتا ہے اسے سوشولوجی کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس کے بعد تیسرے نمبر پر میکس ویبر کو ڈسکس کریں گے کہ میکس ویبر کے مطابق سوشولوجی کیا ہے۔ میکس ویبر کہتا ہے کہ سوشولوجی از the study of social action، یا ہم سوشل ایکشن کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سوشل ایکشن کیا ہے فرسٹ آف آل یہ ڈسکس کریں گے۔ سوشل ایکشن کوئی بھی ہمارا حرکت، مثال کے طور پر اگر ایک شخص دوسرے غریب شخص کا مدد کرتا ہے تو یہ ایک سوشل ایکشن ہے، یا اگر کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے کلاس میں، اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں سمجھ رہے اور ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس پڑھانے کے عمل کو سوشل ایکشن کہا جاتا ہے۔ یا ایک بندہ ہے وہ سپیچ کر رہا ہے، تقریر ڈیلیور کر رہا ہے، ایک لیڈر ہے اس کے فالوور سامنے بیٹھے ہوئے وہ سن رہے اس کو، وہ تقریر کر رہا ہے تو اس تقریر کے عمل کو معاشرتی عمل کہا جاتا ہے۔ اور فورتھ نمبر پہ جو فاؤنڈر آف سوشولوجی ہے ایمائل ڈورخائم ہے۔ ایمائل ڈورخائم کے مطابق سوشولوجی کیا ہے؟ ایمائل ڈورخائم کہتا ہے کہ آل ایلیمنٹس آف سوسائٹی، معاشرے کے جتنے بھی جز ہے، جتنے بھی اس میں شامل مورالٹی سے مراد ہے نیکی، برائی، اچھائی یا کردار، یا جو ہم اچھے کام کرتے ہیں ہم برے کام کرتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ مذہب، عقیدہ، طرز زندگی کسی بھی فرقے کا، یہ ہمارے قدرتی نظام یا قدرتی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو اس کو سائنٹیفکلی ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی سائنسی طریقے سے ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ بھی سوشولوجی ایز دا سائنس آف انسٹیٹیوشنز میں۔ اس کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہے معاشرے کے جو چھوٹے چھوٹے سے ادارے ہیں، یعنی وہ ایک خاندان کو بھی ایک انسٹیٹیوشن کا نام دیتا تھا، اور وہ اسکول بھی ایک انسٹیٹیوشن، یعنی کالج بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، یا جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کورٹ، تو ان تمام انسٹیٹیوشنز کو ہم سوشولوجی کی مدد سے
سمجھ سکتے ہیں وہ بھی سائنسی طریقے سے اس کا مطالعہ کر سکتے تو ان تمام ڈیفینیشنز کو یا جو تھنکرز ہے یا جو فاؤنڈرز ہے سوشولوجی کے ان کے ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا خلاصہ ایسے دے سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے یعنی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے مذہب کو اور جو ان کا رواج ہے یا جو جن بیسس پر ان کی تقسیم ہوئی ہے چاہے وہ قوموں کے شکل میں تقسیم ہوئے ہیں چاہے وہ فیملیز کے شکل میں تقسیم ہوئے ہیں ان کے سوچنے کا انداز ان کے جو بیہیویئر میں چینج آتا ہے وہ یا جو ان کے حرکات ہوتے ہیں وہ یہ جس سوسائٹی میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں جینڈر ڈسکرمنیشن کی یا ریسس کے بیسس پر یا ان کی پہچان کی یا جو حقوق ہے ان سب کو سمجھنے کے لیے ایک سائنسی طریقے سے ہم معاشرے کے اسٹڈی کو اگر کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سوشولوجی پڑھتے ہیں یا سائنٹیفکلی سوسائٹی کو سمجھ سکتے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کو سمجھ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کی جو جتنے بھی کنٹینٹس تھے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب بھی کریں اور میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں تھینک یو ویری مچ